السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نگا محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں لاک ڈاؤن ڈیز میں آج ہم بات کریں گے سی پیک پہ، چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور۔ اس سے کرونا وائرس نے اس کو کتنا افیکٹ کیا ہے اور اس کی ابھی کیا کنڈیشن چل رہی ہے، اس کا پروسیس کیسا چل رہا ہے، اس کا انفراسٹرکچر کا جو کیا کہتے ہیں چیزیں چل رہی تھی کنسٹرکشن وغیرہ کی، وہ کس طریقے سے چل رہی ہیں، اور یہ کرونا وائرس نے اس کو افیکٹ کیا بھی ہے یا نہیں، کیونکہ رومرز ہمارے پاس بہت آئے ہیں کہ اس کے تھرو پاکستان میں جو ہے وہ کرونا آ جائے گا۔ حالانکہ ہم نے دیکھا بھی اسٹوڈنٹس، پاکستانی اسٹوڈنٹس جو چائنا میں تھے، ان کو چائنا کی گورنمنٹ نے وہیں روک لیا اور ان کو اچھی طریقے سے فیسیلیٹیٹ بھی کیا۔ یہ ہمیں اب بھی اندازہ ہو رہا ہے، اس ٹائم پہ ہمارے لوگ بہت کہ کرٹیسائز کر رہے تھے کہ اپنے لوگوں کو واپس بلایا جائے، لیکن بعد میں ہمیں خیال بھی آیا کہ صحیح ہے کہ ہم نے جو فیصلہ کیا تھا وہ بہت اچھا تھا۔ تو سب سے پہلے اس پہ ہم بات کریں گے، ہمارے ساتھ ویڈیو لنک پہ موجود ہیں سردار شوکت پاپوزئی صاحب، پریزیڈنٹ ہیں بلوچستان اکانومی فورم کے۔ السلام علیکم سردار صاحب۔ وعلیکم السلام۔ سر سب سے پہلے تو رمضان کیسا چل رہا ہے، اور کرونا وائرس ہے، گھر میں ہی محدود ہیں یا کام وام چل رہے ہیں، آپ کے ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ الحمدللہ رمضان بھی صحیح چل رہا ہے۔ کرونا وائرس کے حساب سے ہاف لاک ڈاؤن ہے، لیکن آفس میں کبھی ضرورت پڑتی ہے تو وزٹ کرنا پڑتا ہے۔ اچھا چلیں، اچھا اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز بتائیے، کرونا وائرس نے جو سی پیک کو کتنا افیکٹ کیا ہے؟ یہ بہت سی آپ نے دیکھا ہوگا، آپ کی جو کولیگز ہیں میڈیا کے اندر، انہوں نے بگننگ میں بڑی ہائپ کریٹ کی کہ جی سی پیک جو ہے وہ سلو ڈاؤن ہو جائے گا یا خدا نخواستہ بہت سے پروجیکٹ بند ہو جائیں گے۔ جیسے جیسے تھوڑا سا جو خوف ہے وائرس کا یہ نیچے ہوا اور چائنا میں اسٹیبلٹی آئی تو وہ چیزیں کلیئر ہو گئیں۔ اس کا امپیکٹ دیکھیں، یہ تو پوری دنیا میں اکنامک ریسیشن جو ہے، پارٹ ریسیشن جو ہے، اس کی وجہ سے آیا ہے اور آ رہا ہے اور آئے گا۔ لیکن جہاں تک سی پیک کا تعلق ہے، وہ میری اطلاع کے مطابق الحمدللہ اس پہ کوئی امپیکٹ نہیں ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ جس طریقے سے چائنا جیسے ہی اپنے معاملات سے باہر نکلا، اس نے کس طرح ایک میڈیکل ہیلتھ برج پاکستان کے لیے بنایا، اور آلموسٹ پچھلے 10-15 دن میں ڈیلی ایئر کرافٹ آ رہے تھے میڈیکل ایڈ لے کے۔ ایک دوسرا یہ کہ میں بڑا خوشی سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں بلوچستان کے ریفرنس سے کہ جو میجر پروجیکٹس ہیں، جس میں گوادر پورٹ بھی ہے، گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ بھی ہیں، کہ چائنیز کمپنی نے اپنے چارٹر جہاز پہ انجینئرز اور جو ورکرز ہیں ان کو پاکستان میں لے کے آئے ہیں واپس۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ بلوچستان کی جہاں تک بات ہے تو بلوچستان میں یہ کرونا وائرس کی وجہ سے کچھ ایز تو نہیں ہوا، کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے وہ جو پروسیس ہے کنسٹرکشن وغیرہ کا اور جو روڈ میپ وغیرہ کا، وہ سلو تو نہیں ہوا؟ نہیں، میری نظر میں نہیں ہوا۔ انیشلی نیچرلی ایک ہیلتھ کنسرنز تھے، اور چائنیز گورنمنٹ اور چائنیز جو کمپنیز ہیں وہ گورنمنٹ کے ایس او پیز کو فالو کرنا چاہ رہے تھے، اور نیچرلی گورنمنٹ نے ایس او پیز جو ہیں پہلے عوام کے لیے بنانے تھے۔ لیکن ایک چیز بہت امپورٹنٹ ہے جو میں گوش گزار کروں گا کہ بلوچستان میں اس وقت سی پیک جو انیشل بن رہا ہے وہ سدرن پارٹ میں ہے، مینس گوادر اور بلوچستان کی کوسٹ کی طرف۔ ابھی نارتھ اور سینٹر میں صرف روڈ کمیونیکیشن بن رہی ہے، لیکن باقی معاملات ابھی شروع نہیں ہوئے، اس لیے کوئی ایسا خاص سلو ڈاؤن یا امپیکٹ نہیں ہے اس ایریا۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ سی پیک سے ریلیٹڈ جتنے بھی لوگ ہیں اور جو بھی کیا کہتے ہیں منصوبہ بندی ہو رہی ہے، ان سب نے کیا کہتے ہیں ایس او پیز فالو کری ہوئی ہیں، گورنمنٹس کی کر رہے ہیں؟ جی بالکل کر رہے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ اس میں دو چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں کہ یہ کرونا وائرس کے علاوہ ادھر کی کمپنیز اور ادھر ایریاز ایسے ہیں وہاں پہ سیکیورٹی کنسرنز بھی ہیں، تو ان سب کو اکٹھے لے کے چلنا، یہ تو اگر جنرلی اگر آپ دنیا کی ڈس انفارمیشن کو ہٹ کے گراؤنڈ ریئلٹیز کو دیکھیں تو یہ بڑا پازیٹیو سائن ہے کہ چائنیز کمپنیز اپنی جگہ کام کر رہی ہیں۔ اچھا، کچھ میڈیاز یہ بھی رپورٹ کر رہے تھے کہ کرونا وائرس جو ہے وہ سی پیک کے ذریعے پاکستان میں آئے گا، آپ اس بات میں کچھ صداقت سمجھتے ہیں؟ یہ میں نے ابھی ورڈ یوز کیا ڈس انفارمیشن کا، میں سمجھتا ہوں کہ میرے نالج میں نہیں ہے،
لیکن بالکل چائنیز نے بہت ایک بڑا انکریجنگ انیشیٹو لیا تھا جو بہت سے پورے پاکستان میں خاص کر جو اسٹوڈنٹس وہاں پڑھ رہے تھے ان کے پیرنٹس کو بہت تکلیف ہوئی اور میرے پہ بھی کافی پریشر آیا کہ میں اپنے کانٹیکٹس یوز کروں اور چائنیز گورنمنٹ کو ریکویسٹ کروں کہ وہ بچوں کو واپس آنا دیا جائے. لیکن چائنیز جو حکام تھے انہوں نے مجھے اشور کیا کہ آپ کے بچے جو ہیں وہ ہمارے بچے ہیں, ان کو بالکل اپنے ہم شہریوں سے زیادہ ان کی نگہداشت کریں گے اور آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگا. تو جب کسی کو آنے نہیں دیا گیا تو پھر چائنا سے جو وائرس کا ٹرانسفر ہونا تو امپاسبل تھا. اچھا, وہاں پہ جو پاکستانی تھے چائنا میں وہ سارے سیف ہیں, اب بھی سیف ہیں؟ جی الحمدللہ. اور آپ دیکھیں کہ شاید آپ نے خبروں میں پڑھا ہوگا کہ بہت سے پاکستانی ڈاکٹر اسٹوڈنٹس جو کوالیفائڈ لوگ ہیں وہ تو وہاں پہ والنٹیئرز کام کر رہے ہیں اس وقت. ارے ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ یہ بتائیے گا کہ اوور آل سی پیک کا کیا صورت حال ہے؟ کرونا نے اس کو افیکٹ تو نہیں کیا زیادہ, یا اگر کیا ہے تو کس حد تک کیا ہے؟ نہیں انشاءاللہ ابھی تک تو کوئی نہیں ہے, کیونکہ دیکھیں میگا پروجیکٹس ہیں, مائکرو پروجیکٹس ہے نہیں کہ جو آپ امیڈیٹلی اس کو کیلکولیٹ کر سکیں. میگا پروجیکٹس میں ٹائم لائنز ہوتی ہیں, پھر ان دونوں کے پیچھے ہماری پاکستان کی فیڈرل گورنمنٹ اور چائنیز گورنمنٹ ہے, تو وہ اس کو سلو ڈاؤن ہونے نہیں دیں گے کسی طریقے سے. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ فائنینشیل انگیجمنٹ جو ہے اس پہ بڑے سوالات اٹھ رہے تھے اس لحاظ سے, تو اس کو بھی یہ بھی سلو ہوا ہے یا کہیں کچھ کیا کہتے ہیں ایسے خبریں آ رہی تھیں؟ نہیں دیکھیں, چائنیز کی طرف سے تو کوئی ایسا اناؤنسمنٹ یا ان کی سٹیٹمنٹ نہیں آئی جس سے آپ فیل کریں کہ اگر چائنا نے فردر انویسٹمنٹ کرنی ہے وہ سلو ڈاؤن ہوگی یا نہیں ہوگی. سیکنڈلی پاکستان کی اگر بورنگز ہے تو وہ بات چل رہی ہے کہ چائنا جیسے دنیا میں آپ نے دیکھا کہ یورپین یونین نے ایسا اعلان کیا اور یورپین کنٹریز نے اعلان کیا کہ جی وہ ڈیفر کر دیں گے پیمنٹس کو 5-10 سال کے لیے. تو یہ تو ابھی بہت ارلی سٹیج ہے, کیونکہ ابھی پرائمیرلی دونوں کنٹریز کی گورنمنٹس کا جو ٹارگٹ ہے وہ ہیلتھ ہے کہ یہ اس کو کرونا وائرس کو روکا جائے اور جتنی جلدی ہو سکتا ہے لوگوں کی زندگی جو ہے واپس اپنے نارملائز ہو جائے. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا ہے چائنیز گورنمنٹ ویسے بھی اوور آل بھی پاکستان کو بڑا سپورٹ کر رہی ہے کورونا سے لڑنے کے لیے, تو آگے بھی ان کے یہی چیزیں چلتی رہیں گی اس پروجیکٹ سے ریلیٹڈ بھی؟ جی انشاءاللہ بالکل چلے گی. اور آپ یقین کریں کہ بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ چائنیز کا ایک پروفیشنل چھوٹا ہاسپٹل اس وقت گوادر میں موجود ہے جس میں پیرامیڈک سٹاف اور ڈاکٹرز موجود ہیں جو پہلے سے موجود ہیں اور وہ گئے نہیں, وہ یہیں موجود ہیں. اور ایک سینئر موسٹ جو چائنا اوورسیز پورٹ ہولڈنگ کے چیئرمین ہیں جو 4 میجر پروجیکٹس کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ کرونا وائرس کی وجہ سے واپس نہیں گئے, وہ یہیں موجود ہیں اور اپنے کام کی نگرانی کر رہے ہیں. اچھا, یہ جو آپ نے کیا کہتے ہیں ایک ہاسپٹل کا ذکر کیا ہے, یہ صرف سی پیک سے ریلیٹڈ افراد کے لیے ہے یا نارمل لوگوں کے لیے بھی ہے؟ نہیں نارمل لوگوں کے لیے بھی ہے جی. کوئی بھی اگر تکلیف ہوتی ہے وہ بالکل اس کو ٹیک اپ کرتے ہیں. صرف یہ کہ اب کرونا وائرس میں جو گورنمنٹ نے ایس او پیز بنائے ہیں اب وہ اس کو فالو کر کے تھوڑا سا سسٹم ان کا چینج ہوگا, لیکن دس از فار ایوری ون. اچھا, کتنا پرسنٹ جو ہے وہ سی پیک کا کام کمپلیٹ ہو چکا ہے اور کتنا جو ہے رہ گیا ہے, اس کا کچھ آئیڈیا ہے آپ کو؟ دیکھیں اگر آپ اوریجنل فگرز پہ لیں, اوریجنل فگرز پہلے جو ہے وہ $65 بلین ڈکلیئر ہوا تھا کہ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کی ویلیو یہ ہوگی. لیکن یہ جو پریزنٹ گورنمنٹ آنے کے بعد یہ 58 پہ لے آئے, پھر 53 کے قریب بات ہو رہی ہے. لیکن جو سوچنے کی بات ہے کہ جو ارلی ہارویسٹ پروجیکٹ تھے جس میں انرجی پروجیکٹس تھے, پاور پروجیکٹس تھے, وہ $38 بلین انویسٹ ہو چکے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کوئی اراؤنڈ 50 to 60% یہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہے.
اچھا، جس طریقے سے آپ نے کہا کہ کیا کہتے ہیں الیکٹریسٹی پہ یا انرجی پہ جو ہے تقریباً 38 بلین جو ہے وہ انویسٹ ہو چکا ہے، تو اس کے افیکٹس بھی نظر آنا سٹارٹ ہو رہے ہیں ہمیں، یا کچھ ٹائم لگے گا بھی؟ جی آپ دیکھیں نا کہ آپ کی جو پاور ڈیفیسٹ تھا اس میں کافی کمی آئی ہے. میرے پاس ایگزیکٹ فگر نہیں ہے اس وقت، نہیں تو میں آپ کو وہ بھی عرض کرتا کہ جیسے جناح پارک بنا ہے سولر، یہاں پہ کراچی میں بن قاسم ہے، اور کافی پروجیکٹس ہیں جو میں اتنے مجھے نیم نہیں میں لے سکتا ہوں، لیکن بالکل آن گراؤنڈ ہیں، وہ چل رہے ہیں، اسی لیے آپ کا ڈیفیسٹ کم ہوا ہے. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ اوور آل یہ سی پیک کا منصوبہ جو ہے، اب آپ کیا سمجھتے ہیں کتنے ٹائم میں کمپلیٹ ہو جائے گا، یا کتنے ٹائم میں اس کو کمپلیٹ ہو جانا چاہیے؟ دیکھیں یہ تو بہت لانگ رینج پروجیکٹ ہے، یہ 2030 کی بات ہے. اور اب جو فیز شروع ہوگا، فیز سیکنڈ جو شروع پارٹلی شروع ہوا ہے، دیٹ از ویری امپورٹنٹ. یہی جو فیز ہے یہ سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ کے لیے کام کرے گا، مائکرو لیول اکنامکس کے لیے کام کرے گا. یہ جو ہے آپ کو گراؤنڈ پہ سی پیک نظر آئے گا، کیونکہ عام آدمی کو اس کا فائدہ ہوگا. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا تھا کہ انیشیلی جو ہے وہ بلوچستان کو کچھ کنسرن بھی تھے، آبجیکشن بھی تھے سی پیک سے ریلیٹڈ، وہ آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں. تو وہ اب کنسرن کتنے حد تک دور ہو چکے ہیں، یا ابھی بھی کچھ باقی ہیں؟ دیکھیے جو کنسرن، مجھے بڑے افسوس سے بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ جو ہے وہ گورنمنٹ کی پرابلمز کو ٹیکنیکلی انڈرسٹینڈ نہیں کر رہی، وہ اس کو پولیٹیکلی لیتے ہیں. بلوچستان کے پاس ایکسپرٹیز اتنی نہیں ہے، لیکن پولیٹیکلی ہماری اسمبلی نے ایک قسم کا اناؤنسمنٹ کی. ہمارے وقتاً فوقتاً جو نیشنلسٹ پارٹیز ہیں وہ اپنی اپریہنشنز ایکسپریس کرتے ہیں، لیکن ابھی تک اس کا ٹیکنیکل ریزولوشن یا ٹیکنیکل اناؤنسمنٹ نہیں ہوا کہ ایکچولی بلوچستان کی ایشو کیا ہے اور واٹ ایگزیکٹلی دے نیڈ آؤٹ آف سی پیک. ہم ایز اے بلوچستان اکنامک فورم، ہم وقتاً فوقتاً گورنمنٹ کو، اپنی گورنمنٹ کو، پروونشل گورنمنٹ، فیڈرل گورنمنٹ اور چائنیز گورنمنٹ کو اپنی نوٹ بھیجتے رہتے ہیں اور ان کو بتاتے رہتے ہیں کہ یہ جو چیزیں ہیں ان کو فالو. اب پرابلم یہ ہے کہ یہ سوورن انگیجمنٹ ہے، مین کنٹری ٹو کنٹری پروجیکٹ ہے، تو ہمارا یا ہماری پروونشل گورنمنٹ کا اتنا لیوریج نہیں ہے، کیونکہ چائنیز گورنمنٹ اسی چیز کو فالو کرے گی جو ہماری فیڈرل گورنمنٹ کرے گی. تو یہ فیڈرل گورنمنٹ کو سمجھنا چاہیے کہ بلوچستان کی ریکوائرمنٹ کیا ہے، لیکن اگر وہ اگنورینس کا اظہار کریں، اب میں بہت سی چیزیں بتا سکتا ہوں آپ کو کہ جو ذرا ایمبیرسنگ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کتنی نااہلی کا اور کتنی اگنورینس کا اظہار کرتی ہے بلوچستان کے لیے، کہ بلوچستان کے لوگ آج بھی they are not sure what CPEC is. اچھا، ابھی تک ان کو پتہ نہیں ہے بلوچستان کو؟ جی ہاں جی. مطلب کہ یہ آپ نے بہت امیزنگ بات کر دی ہے، یہ میرے بھی مطلب کہ سمجھ میں نہیں آئی یہ بات. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس کا حل کیا ہے؟ فیڈرل گورنمنٹ کو کیا کرنا چاہیے اس کے لیے؟ دیکھیے بہت کروڈ لینگویج ہے جو میں یوز کرنے لگا ہوں کہ فیڈرل گورنمنٹ کو ٹھیکیداری ختم کر دینی چاہیے. فیڈرل گورنمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ وہی پاکستان کی مالک ہے اور تمام چیزیں ان کو سمجھ بوت ہے، ایکسپرٹیز ہے. اب وہ موسٹ یوزڈ ٹیکنیکل ایکسپرٹیز جو ہے انہوں نے فیڈرل گورنمنٹ میں لگائی ہوئی ہے، ان کو منسٹر لگایا ہوا ہے، اور جو ینگ منسٹر ہیں ان کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ آج کی دنیا میں ایکچولی اکنامک ریئلٹیز ہے کیا. پھر موسٹ انڈر ڈیولپڈ پروونس جو ہے بلوچستان کا، اس کی ریکوائرمنٹ کو کیسے کیٹر کرنا ہے. سوری، یہ تو آپ کو چیز سمجھنی ہوگی کہ بلوچستان 47% ہے اس کنٹری کا لینڈ وائز، مینز آلموسٹ 50% آف دس کنٹری. تو اگر آپ کراچی سے خیبر پختونخوا پشاور جاتے ہیں تو آپ اگر ایریل سروے کریں تو آپ کو رونق نظر آتی ہے، لیکن اب اگر کراچی سے اڑ کے آپ کوئٹہ میں آئے تو آپ کو نیچے ڈارک کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا.
تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہاں پہ جو کام ہونا چاہیے وہ نہیں ہو رہا ہے, جو گورنمنٹ کے انیشیٹو ہونے. آئی ایم سوری, ایکچولی میرا یہ کہنے کا مقصد ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کی پرائرٹیز جو ہیں وہ نہیں ہیں جو ہونی چاہیے بلوچستان کی اکنامک ڈیولپمنٹ کے لیے. تو یہ پرائرٹیز کیوں نہیں ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کیوں نہیں ہیں؟ یہ اس کا جواب تو کوئی پولیٹیشین آپ کو دے گا, اور سوری وقتاً فوقتاً جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ اپنی اپریہینشنز دیتے ہیں. آپ چھوٹی سی یہ مثال لے لیں تو اس وقت کورونا وائرس کے سلسلے میں کہ میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ دوسری صوبائی حکومتوں جو ہے وہ بمائے ان کے چیف منسٹر دے آر ویری ایکٹیو, لیکن اگر آپ بلوچستان کی طرف جائیں تو وہاں سوائے خوف اور خوف کے علاوہ آپ کو کچھ نہیں ملے گا. ٹیسٹ اویلیبل نہیں ہیں, اگر ہیں تو بالکل منیمم ہے, یعنی یہاں تک کہ ٹیسٹ کے ریزلٹس کے لیے بھی وہاں سفارش استعمال ہو رہی ہے. لاک ڈاؤن تھا, پارٹی لاک ڈاؤن اٹھ گیا ہے. تو دیکھیں جہاں پہ الٹریسی جو ہے وہ 60-70% ٹچ کر رہی ہے, پاورٹی ریشو بھی اتنی لیول پہ جا رہا ہے, لوگوں میں سمجھ نہیں ہے. آپ وہ ان کو انسان ہے, ان کی اکنامک نیڈز ہیں, ان کو روک نہیں سکتے. لیکن فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ میں بہت افسوس سے کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے کوئی جوائنٹ پروگرام نہیں بنایا کہ وہ بلوچستان کو ایٹ لیسٹ اس ناگہانی سے نکالیں اور وہ پیسفل انوائرمنٹ کریٹ کریں وہاں. لیکن فیڈرل گورنمنٹ کا تو یہ کلیم ہے کہ جس گورنمنٹ کو بھی, چاہے وہ بلوچستان کی ہو یا سندھ کی ہو یا پنجاب کی ہو یا KPK کی ہو, ان کو ان کی کیپیسٹی سے زیادہ ایکوپمنٹس جو ہیں وہ فراہم کیے گئے ہیں, ٹیسٹنگ کٹس. اب تو میں پولیٹیشین نہیں ہوں, لیکن میں آپ کو اب تو میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں وزیر اعظم سے ریکویسٹ کروں کہ آپ کے منسٹر اور سرکاری لوگ جو جھوٹ بول رہے ہیں ان کو کوئی قسم دیں کہ یہ سچ بولیں, یہ سچ بولنا شروع کریں. نعوذ باللہ, اس قوم پہ کتنی تکلیف ہے اور یہ جھوٹ بولے جا رہے ہیں. اچھا, آپ کہہ رہے ہیں کہ بلوچستان میں گراؤنڈ سچویشن کچھ اور ہی ہے, جو گورنمنٹس بتا رہی ہے وہ نہیں ہے. جی ہاں بالکل. اچھا, آپ سمجھتے ہیں کہ بلوچستان کے ایشو کو جو ہے وہ میڈیا صحیح طریقے سے ہائی لائٹ کر نہیں پاتا ہے, ایسا ہے؟ نہیں, میڈیا بھی کوشش کر رہا ہے. آپ دیکھیں نا, میں کل میری بلوچستان میں جو میڈیا کے لیڈرز ہیں, کچھ ہمارے دوست ہیں جن کو جو افیکٹ ہوئے ہیں, یعنی بہت سے میڈیا کے جو میڈیا چینلز ہیں ان کے لوگ, سینئر لوگ جو اینکر سوری جو وہاں کے بیورو چیفز ہیں وہ افیکٹڈ ہیں, وہ کوارنٹائن میں ہیں. بہت سے پرنٹ میڈیا کے لوگ ہیں جن کو میں جاتا ہوں وہ کوارنٹائن میں, اور وہ بھی یہی تکلیف سنا رہے ہیں. اچھا, آپ کہہ رہے ہیں کہ میڈیا کے حضرات بھی وہاں پہ سیف نہیں ہیں؟ جی 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 بالکل بالکل سیف. اور نارملی ہاسپٹلس کے کیا حالات ہیں وہاں پہ؟ یہ تو میں کہتا ہوں کہ اگر آپ نہ ہی پوچھیں تو آپ کو بھی تکلیف ہوگی اور مجھے بھی بتاتے ہوئے تکلیف ہوگی. آپ اچھا چلیں ٹھیک ہے, ہوپ فلی ہم کوشش کرتے ہیں کہ اللہ پاک بہتر کرے یہ سب چیزیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ کیا سمجھتے ہیں آنے والے ٹائم میں CPEC کے لیے ٹف ٹائم ہے یہ کرونا, اب جب جیسے کہ چل رہا ہے تھوڑا ٹائم اور چلتا رہے گا, پتہ نہیں کب تک چلتا رہے گا, یہ ٹف ٹائم ہے یا یہ نارمل ہے ابھی؟ تو دیکھیں انشاءاللہ ایسا نہیں ہے. ایک تو اکنامک سینس میں آپ کو بات کروں کہ پاکستان کی اکنامکس اتنی ڈیولپ نہیں ہے کہ ہم لوگ فکر کریں کہ ہم انڈر ڈیولپڈ موڈ میں چلے جائیں گے. پرابلم یہ ہے کہ ہم لوگ تو ڈیولپنگ موڈ میں ہیں, اور ہمارے پہ جو امپیکٹ آئے گا وہ اتنا سویر نہیں آئے گا جتنا ڈیولپ کنٹریز میں آئے گا. ہماری پاورٹی جو ہے, اگر گورنمنٹ سمجھداری سے کام لے اور عام آدمی کی جو ایشوز ہیں جس میں ان کی کھانا ہے, ان کا پینا ہے, ان کا رہنا ہے, ان کے بچوں کی ایجوکیشن ہے, ان کے یوٹیلیٹی بلز ہیں, اگر گورنمنٹ ان کو کیٹر کر لے ایک کم از کم ایک سال کے لیے, تو پاکستان کے سوشو اکنامک ایشوز نہیں بنیں گے. ایکچولی گورنمنٹ جو ہے وہ میکرو لیول پہ سوچ رہی. میکرو لیول مین کیا, پرائم منسٹر نے کنسٹرکشن انڈسٹری کے لیے انسینٹیو اناؤنس کر دیے. اسٹیٹ بینک آف پاکستان جو ہے
وہ ایسی ایسی پالیسیز اس نے اناؤنس کی، لیکن میں یقین آپ کو دلا دوں کہ آپ آج بھی اخبارات دیکھیں کہ بہت سے اخباروں نے لکھا ہے کہ کسی بینک کو اس کا معلوم ہی نہیں ہے. یہ آئی ڈونٹ نو دے آر ٹرائنگ ٹو میک اس فول اور دے تھنک دیٹ وی آر بلیڈی فولز، یا وہ اپنے طریقے سے بس ہمیں چاہ رہے ہیں کہ جو ہم کہہ رہے ہیں اس کو مان لو چاہے گراؤنڈ ریئلٹی ہے یا نہیں ہے. تو اس ویشس سرکل سے جب تک گورنمنٹ نہیں نکلے گی، آپ کنسٹرکشن انڈسٹری کو کچھ کریں یا دوسروں کو کچھ کریں، یہ پاسبل نہیں ہوگا. اچھا، تو کنسٹرکشن کیا کہتے ہیں انڈسٹری کو جو ایک انڈسٹری کا وہ دیا جا رہا ہے، نام دیا جا رہا ہے کہ اب یہ انڈسٹری ہوگی، تو یہ تو فائدہ مند ہے. اس میں تو پھر اسٹیٹ گورنمنٹ بھی اسٹیٹ بینک بھی سپورٹ کر رہی ہے چیزوں کو، تو آپ نہیں سمجھتے یہ تو اچھی بات ہے؟ دیکھیے میری اپنی سینس ہے، ہو سکتا ہے آپ کو بات پسند نہ آئے یا جو اس سے الائڈ لوگ ہیں ان کو یہ بات بری لگے. یہ کیپٹلسٹ فارم آف انگیجمنٹ ہے فیڈرل گورنمنٹ کی. آپ اربن رورل کو تو آپ انڈرسٹینڈ کریں نا. یہ تو اربن سینٹرک پالیسی ہے کہ آپ شہروں میں بلڈنگز بنائیں گے، آپ شہروں میں ہاؤسنگ اسکیم بنائیں گے، ان کو انسینٹو. آپ رورل ایریا کی بات کریں، آپ کچے گھروں کو پکا کریں گے یا آپ مزید کچے گھروں کے لیے پیسے دیں گے؟ یہ تو آپ کو سمجھنے کی بات ہے. ٹھیک ہے، تو آپ سمجھتے ہیں یہ چیز کیا کہتے ہیں ان کو اور کلیئرفائی کرنا چاہیے اچھی طریقے سے، جیسے کہ آپ جیسے لوگوں کو اگر سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو ظاہر سی بات ہے سوال تو بنتا ہے پھر اس پہ. دیکھیے گورنمنٹ کو چار انیشلی میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو ایک سیکٹر کو ٹاپ پرائورٹی دینی چاہیے جو چاروں صوبوں کو بینیفٹ کرے گا، اور وہ ہے ایگریکلچر. ایگریکلچر ہماری اکنامکس ایگرو بیسڈ اکانومی ہے پورے پاکستان کی. بلوچستان کی اکانومی 67% ایگریکلچر پہ ڈیپینڈنٹ ہے. ایگریکلچر میں لائف سٹاک بھی آتا ہے. پھر ڈاؤن سٹریم جو پروسیسنگ انڈسٹری ہے، آپ دیکھیں ڈیری اس میں آئے گی، آپ کی ملک پروسیسنگ آ رہی ہے، آپ کی شوگر ملز آ رہی ہیں، آپ کی جو بھی آپ ڈاؤن سٹریم بہت سی انڈسٹری ہے جس کو پرائورٹی دینی چاہیے، ان کو آپ پرائورٹی دے نہیں رہے. آپ دے رہے ہیں کہ جی بس کنسٹرکشن بزنس شروع کر دے. آئی ڈونٹ نو whom they are trying to oblige، یا کس کو بھرنا چاہ رہے ہیں معذرت کے ساتھ. اچھا، آپ نہیں سمجھتے کیا کہتے ہیں کنسٹرکشن بھی ایگریکلچر کے بعد سب سے بڑا شعبہ ہے پاکستان کا، تو اب لیڈرز کو مطلب کہ فیصلے کرنے پڑتے ہیں، کبھی کسی کو مطلب کہ تھوڑا سا ہلکا ہاتھ رکھنا پڑتا ہے یا کسی کو تھوڑا سا ریلیکس دینا پڑتا ہے، دوسری سائڈ پھر سیکنڈ ٹائم میں کسی اور کو دینا پڑتا ہے، تو یہ تو صحیح ہے. دیکھیں یہ میکرو لیول ہے نا، میکرو اور مائکرو کو سمجھنا پڑے گا اس وقت. آپ کو سب سے پہلے اگر آپ میکرو لیتے رہیں گے، آپ نے اتنے انسینٹیو دے دیے کہ پورا بینک سیکٹر ہی خالی کر دیں گے سارے کنسٹرکشن انڈسٹری والے پیسے لے کے، تو مائکرو لیول پہ آپ کیسے؟ میں پوچھتا ہوں کہ یہ جو خیرات دی نعوذ باللہ آپ نے 12 ہزار روپے، یہ کتنے روز چلیں گے؟ کیا آپ نے لوکل انڈسٹری کو انسینٹیو دیا؟ میں بلوچستان کی ریفرنس سے بات کرتا ہوں کہ بلوچستان میں لوگوں کے گھروں میں لائف سٹاک ہے، مال مویشی ہے. کیا آپ نے اس کو فیڈ کرنے کے لیے، اس کو گھر چلانے کے لیے کوئی انسینٹیو دیا؟ کیا آپ نے اور ایریاز میں فروٹ فارمرز ہیں، یہ ایگریکلچرسٹ ہیں، چھوٹے ایگریکلچرسٹ ہیں، ان کو انسینٹیو دیا؟ دیکھیے پرابلم ان کی ہے، پرابلم بڑے میگا پروجیکٹس کی نہیں ہے. میگا پروجیکٹس تو سلو ڈاؤن ہوں گے، بند نہیں ہوں گے، لیکن مائکرو اکنامکس میں سلو ڈاؤن اگر ہوا تو یہ شٹ ڈاؤن ہو جائیں گے اور یہ بہت تکلیف ہوگی آپ کو. نہیں، آپ کی بالکل رائٹ ہے، آپ نے صحیح فرمایا. اگر مائکرو لیول پہ اگر کوئی پرابلم آتی ہے تو بڑا مشکل ہو جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ آپ نہیں سمجھتے یہ کنسٹرکشن انڈسٹری کو جو ریلیف ملا ہے اس کا امپیکٹ جو ہے وہ سی پیک پہ بھی پڑے گا ایک پازیٹیو؟ میں نہیں سمجھتا ہوں، کیونکہ سی پیک ابھی اس ایریا میں نہیں آیا. سی پیک تو انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہے، تو انفراسٹرکچر کا کنسٹرکشن انڈسٹری سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. اور وہ ہے بھی ایک میگا پروجیکٹس ہیں، ان کا بالکل ٹرینڈ ڈفرینٹ ہے، وہ لائن آف انگیجمنٹ بہت ڈفرینٹ ہے. کنسٹرکشن تو آپ کو پتا ہے ہاؤسنگ ہے،
اور بلڈنگ کنسٹرکشن ہے، یہ انٹائرلی ڈفرینٹ سبجیکٹ. اچھا، اسی کنسٹرکشن ریلیف کا بلوچستان کو فائدہ نہیں ہوگا؟ کنسٹرکشن کا جی بلوچستان میں آئی ڈاؤٹ کہ کوئی اتنی بڑی کنسٹرکشن انڈسٹری ہے. آئی ڈونٹ تھنک سو. ایون اربن کوئٹہ میں نہیں ہے، جو ایک دو ہمارے اربن سٹیز ہیں اس میں نہیں ہے. ایون گوادر میں کوئی 84 لوگوں کو این او سی دیا گیا تھا بلڈنگ کنسٹرکشن کے لیے، پھر وہ کینسل ہو کے 45-50 کے قریب آ گئے. آئی ڈاؤٹ ہمارے یہاں کنسٹرکشن انڈسٹری جس کی میں بات کر رہا ہوں کمرشل، وہ تو پہلے اپنے آپ کو سکیئر کرتے ہیں، بکنگ کرتے ہیں، پھر آگے کام کرتے ہیں. ابھی آپ کس کنسٹرکشن کمپنی کو یعنی سیکٹر کو انسینٹیو دینا چاہ رہے ہیں؟ کنسٹرکشن انڈسٹری پوری سکیئرڈ ہوتی ہے، پھر وہ اپنی پروجیکٹس آگے چلاتی ہے. ٹھیک، لاسٹ کویشچن آپ سے سی پیک کے حوالے سے. ان فیوچر اب سی پیک جو ہے آپ کیسا دیکھ رہے ہیں؟ یہ کرونا جو کیا کہتے ہیں تھوڑا ایز ہوگا اور پھر کرونا ہو سکتا ہے ختم بھی ہو جائے، تو اس کے بعد اس کی کیا اسپیڈ ہوگی اور ابھی کیا اسپیڈ ہے؟ دیکھیں یہ چیز سمجھنے کی ہے کہ جو چائنا کا بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ہے، جو تقریباً 100+ کنٹریز میں چل رہا ہے، تو سی پیک اس کا فلیگ شپ پروجیکٹ ہے اور لینڈ لاک پروجیکٹ ہے. تو یہ جہاں سوورن انگیجمنٹس ہوں وہ بالکل الحمدللہ نہ سلو ڈاؤن ہوتی ہیں نہ کبھی بیک آؤٹ ہوتی ہیں. تو یہ بہت پازیٹیو پروجیکٹس ہیں. میں پہلے بگننگ میں آپ سے عرض کر چکا کہ چائنیز کمپنیز جو ہیں وہ چارٹر ایئر کرافٹ میں اپنے ورکرز کو لا رہی ہیں تاکہ وہ اپنا پروجیکٹ ریزیوم کریں اور یہ کام آگے چلے. تو انشاءاللہ سی پیک بہت پازیٹیولی ہے اور انشاءاللہ اللہ کا حکم ہوگا وہ آگے اپنے پایہ تکمیل تک پہنچے. اچھا، اس کے ساتھ ہی مجھے سی پیک نے آپ نے کہا کہ سی پیک بہت پازیٹیولی چل رہا ہے اور پازیٹیولی پروجیکٹ ہے. اس کے ساتھ ساتھ لوگ اس کو کریٹیسائز بھی بہت کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ سی پیک جو ہے وہ آپ ایک یہ سمجھ لیں کہ آپ نے چائنا کے ہاتھ میں پاکستان کو دے دیا ہے یا پاکستان کو برباد کرنے جا رہے ہیں آپ. تو آپ کا کیا ویو ہے اس پر؟ اس کا میں آپ کو ایک کوٹ سناتا ہوں. آپ اس میں کہتے ہیں کرٹیسزم از دا بیسٹ فارم آف اپریسیشن. تو جب آپ کام کر رہے ہیں اچھا ہو رہا ہے تبھی لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے، کرٹیسائز کر رہے ہیں، اس میں اپریسیشن ہے، یہ کرٹیسزم نہیں. چلیں، بہت بہت شکریہ سردار شوکت پوپٹ زئی صاحب، آپ ہمارے ساتھ ویڈیو لنک پر موجود تھے. جی تو ناظرین، آپ نے گفتگو سنی. سردار صاحب ہمارے ساتھ ویڈیو لنک پر موجود تھے. ان کا جو لاسٹ والا پوائنٹ تھا مجھے بڑا مطلب کہ ایک امیزنگ سا لگا کہ اگر کوئی کرٹیسائز کرتا ہے سی پیک کو پاکستان میں تو ظاہر سی بات ہے جہاں اچھا کام ہو رہا ہوتا ہے وہیں کرٹیسزم ہوتا ہے. جب اچھا کام کوئی ہو رہا ہوتا ہے، جب کام ہلکا ہوتا ہے تو لوگ پھر اس کو ویسے ہی اگنور کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جہاں پہ کام اچھا ہو رہا ہوتا ہے، زیادہ بڑا کام ہو رہا ہوتا ہے، وہاں پہ لوگ کرٹیسائز بھی کر رہے ہوتے ہیں آپ کو. تو ہوپ فلی یہ پروجیکٹ جو ہے وہ ہمارے پاکستان کے لیے بہت بہتر ہوگا اور پاکستان سے اس میں مطلب کہ خوشحالی بھی آئے گی. ایک روڈ بیلٹ جو بنے گا، ظاہر سی بات ہے اس سے پاکستان میں تجارت بھی بڑھے گی پھر، تو پاکستان کے لیے فائدہ مند ہوگی یہ سب چیزیں. تو آج تک کے لیے اتنا ہی. کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی. جب تک کے لیے اللہ حافظ.